Continuing our discussion on the aspect of giving autonomy to students, it is important to realize the respect that must be given to the student. ہم جب autonomy کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کی بات کی رسپیکٹ کی جائے. اسٹوڈنٹ کی بات جو ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہونی چاہیے جتنی کہ ٹیچر کی یا کسی بھی ایڈلٹ کی بات. عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بچے ہیں ان کی بات پر خاص توجہ نہیں دی جاتی. واٹ دے سے از نیور کنسیڈرڈ سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ایتھیکل سٹینڈرڈس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اسٹوڈنٹس کی بات کو وزن دینا بہت ضروری ہے. اسٹوڈنٹ جو بات کر رہے ہیں ان کو توجہ سے سننا اور اس کو عزت دینا ان کی رائے کو، یہ بڑا ضروری عمل ہے. اس میں بہت سی جو ہے وہ نیگلیجنس ہو جاتی ہے اور عام طور پر ٹیچرز اینڈ پیرنٹس بوتھ آف دیم دے ڈو ناٹ گیو پراپر اٹینشن ٹو واٹ دا اسٹوڈنٹس اینڈ چلڈرن آر سیئنگ. اینڈ سم ٹائمز what happens is that parents or teachers they sometimes ridicule the students or children. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ریڈیکیول کرتے ہیں، جب آپ مذاق اڑاتے ہیں تو وہاں پر اسٹوڈنٹ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بالکل گراؤنڈڈ ہو جاتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اتنی اٹانومی ڈیولپ کریں، آپ اتنا اعتماد دیں اسٹوڈنٹ کو کہ وہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ مکمل اعتماد کے ساتھ کر سکے. کیونکہ جب تک رائے کا اظہار نہیں ہوگا، جب تک جو ہے پراپر انالیسز نہیں ہوگا سچویشن کا، تو مسئلہ برقرار رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ مزید پیچیدگی کی طرف چلا جائے. تو اس میں جو بنیادی عمل ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے اس نے رسپیکٹ دینی ہے، توجہ سے بات سننی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی بات سے، استاد کی بات سے جو شاگرد ہے اس کی کسی بھی طرح سے تضحیک نہ ہو. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس چیز کو کا خیال کرے کہ اس نے ٹیچر سے کیسے بات کرنی ہے، اور ٹیچر کو بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے شاگرد کی بات توجہ کے ساتھ نہ صرف سنے بلکہ بات کو، صحیح بات کو محسوس بھی کرے اور بات کو وزن بھی دے. عزت جو ہے وہ دینا بہت ضروری ہے. دی ایلیمنٹ آف ریسپیکٹ مسٹ بی دیئر بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ، اینڈ دس ریسپیکٹ ٹریولز بوتھ ویز. A student has to respect the teacher, a teacher has to respect the student. اس طرح ہم معاشرے میں ایسے لوگ تیار کرتے ہیں جو اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، اور بڑوں کی عزت تبھی ہو سکتی ہے جب بڑے بھی جو ہے وہ بچوں کی عزت کریں. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے ہی صرف عزت کریں اور بڑے نہ کریں، تو پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں کہ بڑے ہو کر انہوں نے بھی بچوں کی عزت نہیں کرنی. So everything that you do is a kind of an experience for the children. And good, wholesome, meaningful experiences must be given to students. And one of the experiences is that you must respect the student. And you must listen attentively to what the student is saying. وہاں پر اس چیز کا خاص خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جتنی بھی اوپینینز ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، توجہ کے ساتھ سنا جائے اور انکریج کیا جائے کہ وہ اپنی رائے دیں. کیونکہ آزادی رائے سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس آر ایبل ٹو بیٹر ریفلیکٹ آن ایشوز. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بات کو صرف میٹر آف فیکٹ طریقے سے نہیں لیتے، سطحی طریقے سے نہیں لیتے. دے گو ڈیپ اینڈ دے گو ان اے ڈیپر انالیسز, which is basically important in the longer run. We must develop this skill in students so that when they grow up, they are better able to understand issues. And it is the teacher who provides this forum for students to raise issues, to discuss issues, to give opinions, and to analyze issues. This is something which is very, very important. جب آپ کسی بھی چیز کے میرٹ اور ڈی میرٹ کو دیکھیں گے تو وہاں پر پھر چیز کو انالائز کرنا اور اس کی اصل خوبی کو تلاش کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ٹیچرز جو ہیں وہ آپشنز نہیں دیتے اور وہ اپنا ہی فیصلہ جو ہے وہ انفورس کرتے ہیں تو وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میرٹس اور ڈی میرٹس کو جانچ نہیں سکتے. چیز کی جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے. ٹیچرز دے مسٹ گیو ڈفرنٹ آپشنز ٹو اسٹوڈنٹس and the students must choose from those different options. One-sided decisions, they do not lead to the development of critical thinking.
which is extremely important for the students and it is extremely important for the betterment of education in Pakistan. تو وہاں پر یہ ضروری ہے، اس عمل کا خیال رکھنا ضروری ہے that choices must be given and students' autonomy must be respected and students must be respected. All of these elements, they fall in the ambit of ethics and ethical standards. So these must be maintained in order to have a meaningful interaction with the student.